بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام احباب گرامی، ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پہ ایک پارے کا خلاصہ تفسیر بیان کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ سیگمنٹ آج یعنی یکم رمضان المبارک سے 29 رمضان المبارک تک روزانہ ایک پارہ کی تفسیر کے ساتھ جاری و ساری رہے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور ترتیب کے ساتھ سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پہلے پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے پارے میں قرآن کریم کا آغاز تو سورۃ البقرہ سے ہوتا ہے، لیکن قرآن کی پہلی سورت، افتتاحی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے اسماء ہیں، جن میں سورۃ الکنز بھی ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ سورۃ البرکہ بھی اس کا نام ہے، اور متعدد نام ہے۔ ہر نماز کے لیے سورۃ البقرہ کا پڑھنا واجب ہے۔ کوئی بھی نماز ہم پڑھتے ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت یا نفل، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت لازمی قرار دی گئی ہے۔ اس لیے اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو بہت ساری عظمتیں حاصل ہیں، سورۃ الفاتحہ کو بہت فضیلت حاصل ہے، اور اس کے اندر دعا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد دعا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم سے آگے، جو عموماً ہمارے معاشرے میں پڑھی اور سمجھی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اختتام کے بعد جب پہلا رکوع جسے ہم کہتے ہیں سورۃ البقرہ، یاد رہے کہ یہ قرآن کریم کے جو سورتوں کے نام ہیں یہ توقیفی ہیں، یہ ایک جزوی فضیلت کے اعتبار سے کسی بھی چیز سے منسوب ہو کر سورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ میں گائے کا ذکر ہے، جو آگے آ کر ہم تفسیر میں بھی بیان کریں گے، تو اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر نظام حیات، عبادات، سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات اور عمرانیات کے اصول اور احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اور اس سورۃ المبارکہ کی ایک آیت کریمہ بہت فضیلت والی ہے، جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ بھی خوبی ہے کہ یہ قرآن کریم کی تمام سور میں سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب نسائی شریف میں ایک روایت نقل کی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے صوفیاء کے مختلف جو اقوال ہیں ان کی روشنی میں بھی ہر جمعرات کو سورۃ البقرہ پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ مزید بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جو سورۃ البقرہ کی فضیلت میں بیان کی گئی ہیں۔ ہم رکوع کے اعتبار سے تفسیر بیان کریں گے۔ ہم جب نماز تراویح میں شروع کرتے ہیں تو پہلا رکوع جو ہمارا شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے رکوع کے اندر اور پہلی آیت کریمہ کے اندر سورۃ البقرہ میں قرآن کریم کی شان، تعریف، عظمت بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انعام قرار دیا ہے۔ ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مزید ان کی نشانیوں کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس پوری سورت کے اندر جو ہے وہ مؤمنین کی علامات، متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اگلا رکوع جو ہی شروع ہوتا ہے منافقین کا ذکر کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ وہ طبقہ ہے منافقین کا جو ایسی کیفیت کے اندر اور ایسی بدبختی کے اندر موجود ہے کہ جن کے ظاہر و باطن میں تضاد ہے۔ دنیاوی مفادات کے لیے وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو قرآن کریم میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع ان کا وتیرہ رہا، بغض، عناد دین اسلام کے خلاف، اور قرآن نے ان کے بارے میں واضح کہا کہ یہ در حقیقت قرآن کریم کی واضح و نصیحت کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم،
والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے احساس بندگی کو اجاگر کیا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس مقصد کے لیے بیان کیا، اور اس مقصد کو بیان کرتے کرتے پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ جب فرشتوں کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا تو اس وقت انسانوں کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، تو ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہے، کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ اے فرشتوں، میں ایک ایسی مخلوق کو تخلیق کر رہا ہوں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے بلکہ میں جانتا ہوں کہ وہ کس قسم کی مخلوق ہوگی۔ اور گویا انسان کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس رکوع کے بعد پھر دونوں رکوع جو ہیں، چوتھے رکوع کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عنوان کو آگے بڑھایا اور انسان کی عظمت کو اور فرشتوں کے مکالمے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ جو ہی رکوع نمبر 5 شروع ہوتا ہے، رکوع نمبر 5 اور رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی گفتگو جو ہے شروع کی ہے کہ جو گفتگو تقریباً اس پارے کے نصف تک جاتی ہے، بلکہ نصف سے بھی 1-2 رکوع آگے بڑھ کر جاتی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمتوں کو میں نے جو تم پر کی، اور ان وعدوں کو یاد کرو جو میں نے تم سے کیے۔ اسی طریقے کے ساتھ ان کی جو اس وقت کی ثقافت ہے اس کا احوال بیان کیے گئے، ان کو جو ہے ان کے ذریعے بنی اسرائیل کے حالات کے توسط سے نبی کریم علیہ السلام کی امتوں کے بھی احوال بیان کیے گئے، احکامات کا بھی حکم دیا گیا۔ اور اسی رکوع کے اندر یعنی 5ویں رکوع کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی امت کو نماز کی فرضیت کی پہلی آیت جو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور اسی آیت سے ہم جماعت کے نماز بجماعت ادا کرنے کے وجوب کی دلیل بھی اسی آیت کریمہ سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد جیسا میں نے عرض کیا کہ جو ہی 5ویں اور 6واں رکوع شروع ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 4 رکوع ہیں جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بالکل کرنا چاہتا ہوں واضح طور پر۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیات کریمہ ہیں، ان میں بنی اسرائیل کے ساتھ ایک بڑا تفصیلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے، اور ان کے احوال کو اور ان کی جو فکر ہے، ان کی جو سوچ ہے اس کو بیان کیا کہ وہ بنی اسرائیل جن پر اللہ نے بہت ساری نعمتیں کی۔ میں چند ایک الفاظ آپ کے سامنے تفسیر کے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ فرعون اور فرعونیوں کے تسلط اور نسل کشی سے نجات دلانا، ان کے لیے سمندر کو پاٹ کر وادی سینا میں پہنچانا، وادی سینا میں ان پر طویل عرصے تک بادلوں کا سایہ رکھنا، من و سلوہ کی صورت میں دسترخوان تیار کرنا، نازل کرنا، چٹان پر حضرت موسیٰ کلیم کا عصا لگنا، اور اس کی وجہ سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا جاری ہونا، اور گائے ذبح کر کے اس کے مقتول پر لمس ٹچ کے ذریعے قاتل کا پتہ لگوانا۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اس بنی اسرائیل قوم پر ہوئیں۔ کتنے بڑے کمالات ہیں کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دسترخوان نازل کر رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے لیے یہ نعمت کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم کی بارگاہ میں وہ جاتے ہیں کہ اے پیارے موسیٰ، ہم سے تو یہ ایک بندے کے چشمے سے پانی نہیں پیا جاتا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، تو حکم ہوا کہ اپنے ڈنڈے کو فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا جو ڈنڈا ہے، عصا ہے، اس کو پتھر پہ ماری ہے۔ تو آپ مارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اسی چٹان سے 12 چشمے نکلتے ہیں، اور ہر قبیلہ اپنا اپنا ایک چشمہ سنبھال کر اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہاں پہ اتنی بڑی نعمتوں کے بعد قرآن کریم بار بار کو متنبع کہہ رہا ہے کہ پھر بھی تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا انعام ہے جو اکرام اس کو نہیں بجا لاتے، تم خیال بھی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اس احسان کو بھول جاتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر اسی رکوع میں آگے چلتے ہوئے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس کی تفسیر کے بعد پھر قرآن کریم نے ان چیزوں کا ذکر کیا کہ جب نافرمانی عروج کو پہنچتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ قوم جو آسمانوں سے اترنے والے کھانوں پہ بھی ناشکری تھی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟
سرکشی کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے گئے وعدے کو جب توڑا تو ان کے قول ان کے فعل میں ایک ایسا تضاد پایا گیا، دنیاوی مال کی لالچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام سے دور کر دیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ کلیم کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تو انہوں نے پیچھے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ من و سلوہ جو آسمان سے کھانا نازل ہوتا تھا اس کی نعمت کو ٹھکرانا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ گندم، سبزی، ککڑی، مسور کی دال، پیاز وغیرہ کی فرمائش کی، گویا اعلیٰ چیزوں کو رد کر کے چھوٹی چیزوں پر یہ آ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے ٹھکرانا شروع کر دیا۔ ان 4 رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی رکوع نمبر 4، 5، 6، 7، 8 اور 9 یہاں پہ تفصیل کے ساتھ ان کا بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر رکوع نمبر 10 کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ پھر امت محمدی کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم اپنے وعدے پورے کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اے امت محمدی تم ذرا خیال کرو، تم ذرا دھیان کرو، تم ایسے کام نہ کرو جو کام وہ کر چکے ہیں، متنبہ کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کلیم کی جو امت ہے اس کے بعض اہم اعمال کو بیان کیا اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے کارناموں سے اجاگر کیا کہ ان کا کیا کیا کام تھا، مارکیٹوں میں ان کا کیا رویہ تھا، لوگوں کے ساتھ ان کی کیا گفت و شنید ہوتی تھی۔ ضمنی طور پر بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا۔ رکوع نمبر 12 کے اندر جو ہے یہ 11، 10 اور 11 دونوں کی تفسیر یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر رکوع نمبر 11 کے اندر بھی انہی چیزوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی قوم کا اور پھر نعمت کی ناشکری جن جن قوموں نے بیان کی، جن جن قوموں نے کی، ان ناشکریوں کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اسی طریقے کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر جو ہے رکوع نمبر 12 کے اختتام اور 13 کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت موسیٰ کلیم کی بے ادبی میں بھی بنی اسرائیل کا ایک بڑا کردار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سینیریو میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کو یہ حکم دیا کہ خبردار کبھی کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہ نکالیں جس میں گستاخی کا شائبہ ہو، جس میں تم اپنے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے قریب بھی جا سکتے ہو۔ تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کیونکہ منافقین راعنا کے لفظ سے ایک اور مفہوم نکال لیتے تھے، راعینا پڑھ لیتے تھے، اگرچہ راعنا کا لفظ درست ہے، اس میں معنی میں اس کے مفاہیم میں کسی قسم کی کوئی خرابی یا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن چونکہ مشابہت ایک ایسے لفظ کے ساتھ ہے جو درست نہیں ہے، تو رب کریم نے فرمایا کہ آج کے بعد تم نے یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا۔ اسی طریقے کے ساتھ نماز، احکامات، فرائض، واجبات کا حکم دیا، اور پھر اگلا جو رکوع ہے 14 اس کے اندر بھی انہی باتوں، مسجد حرام، اللہ تعالیٰ کے گھر اور خانہ کعبہ، قبلہ، اس کے احکامات کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 14 اور 15 کے اندر بنی اسرائیل کا پھر ذکر کیا، اور پھر بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کے بعد تعمیر کعبہ کا ذکر کیا کہ کس طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کو آگے بڑھایا۔ پھر دعاؤں کا ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی تو پھر دعا مانگی کہ اے اللہ اس خانہ کعبہ کو بسانے کے لیے بھی اس شخصیت کو بھیج، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ گرامی قدر، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے، ان کی دعاؤں کا ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بھی ذکر ہے۔ رکوع نمبر 15 کے اختتام اور 16 کی ابتدا جو کہ آخری رکوع ہے، دین ابراہیمی کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ،
یہاں اہمیت پہ زور دیا گیا کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہ خالص دین ہے، اس کی طرف میلان، اس کی طرف جو بڑھنا ہے۔ اور پھر مختلف انبیاء کا ذکر کیا گیا، ان کی عہد و پیمان جو ہیں ان کو ذکر کیا گیا، اور آخر کے اندر جو اس صورت کی جو ہے خصوصی خوبی ہے وہ یہود کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ وہ جو ناحق باتیں کرتے تھے اور جو دین اسلام سے کوسوں دور تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور تھے، ان کے حوالے سے احکامات بیان کیے گئے کہ اے یہود یاد رکھو، دین اسلام، دین محمدی ہی در حقیقت وہ اصل دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور پھر آدم علیہ السلام سے ابتدا سے آتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ گرامی قدر، پہلا جو پارہ ہے یہ سورۃ البقرہ ابھی جاری ہے، اور یہ دوسرا پارہ بھی بقرہ صورت رہے گی، اور تیسرے پارے میں بھی جو ہے تقریباً نصف تک جو ہے، نصف کے قریب تک جو ہے سورۃ البقرہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے سورۃ البقرہ کے پہلے 16 رکوع جو ہیں، جو پہلی منزل ہے، پہلی رات پڑھی جاتی ہے، آئیے سنیں ہماری گفتگو کو۔ اور میں ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی قرآن کریم کی تفسیر اٹھا لیں، خصوصی طور پر تفسیر ضیاء القرآن اور تفسیر نعیمی، یہ وہ تفاسیر ہیں جو آسانی کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں، اور رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں، ان بابرکت لمحات میں ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں، ان کے معانی، ان کے مفاہیم کو سمجھیں، تفاسیر پڑھیں۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ترتیب کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ مختلف تفاسیر کی روشنی میں خلاصہ پیش کریں تاکہ ہمارے سننے والوں کو بہت فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن فہمی کا ذوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔